بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میوزیکل کانسرٹس تو شروع ہو گئے لیکن تبلیغی جماعتوں پہ پابندی بھی شروع ہو چکی ہے۔ سعودی عربیہ میں تبدیلی کی لہر اور ان تبدیلیوں کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ کچھ دنوں سے سعودی عربیہ سوشل میڈیا پہ کافی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ہر ایک چینل اور ویب سائٹ پہ سعودیہ سے متعلق دو خبریں بھی خوب گردش کر رہی ہیں۔ ان میں ایک خبر تو حال ہی میں ہونے والے میوزیکل کانسرٹس ہیں اور دوسری خبر تبلیغی جماعت پہ لگنے والی پابندی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ ایک تیسری خبر بھی ہے جس پر ابھی تک زیادہ بات نہیں ہو رہی، اور وہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بانی رہنما مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی سمیت دیگر کئی مصنفین کی کتابیں جو ہیں سعودی گورنمنٹ نے لائبریریوں سے ہٹانے کی ہدایت کر دی ہے۔ لیکن ان دونوں خبروں کے حوالے سے یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ لوگ اتنا حیران کیوں ہیں، سوشل میڈیا پہ اتنا واویلا ہو کیوں رہا ہے۔ سعودی عربیہ میں تو یہ حالات کوئی ایک مہینے، ایک ہفتے یا ایک دن یا ایک رات میں تو پیدا نہیں ہوئے جو کہ آپ لوگ اتنا پریشان ہیں۔ یہ تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، اور جب سے وہ ولی عہد بنے تھے اسی طرح کی تبدیلیاں تو تب سے ہی آہستہ آہستہ سعودی ماحول کا حصہ بننا شروع ہو گئی ہیں، اور ابھی تو اور بہت سی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے سعودی عربیہ کو بالکل بدل دیا جائے گا۔ وہ سعودی عربیہ جو کبھی مکہ مدینہ اور اپنی اسلامی روایات کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، آنے والے چند سالوں میں سعودی عربیہ اپنی ماڈرنائزیشن اور لبرلزم کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جمعے کے روز سعودی عربیہ کی ایک بڑی جامع مسجد میں ایک خطبہ دیا گیا جس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ سعودی عربیہ کا ملک ایک ہی جماعت اور راستے پہ چل رہا تھا کہ باہر سے کچھ جماعتیں آئیں، اسے ایک جماعت اور ایک مذہب پر چلنے والے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے۔ ان معروف جماعتوں میں سے ایک تبلیغی جماعت بھی ہے جو اپنے آپ کو اس ملک میں احباب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس جماعت کی اصل ہند یعنی بر صغیر ہے، اور جماعت تبلیغ پیغمبر اسلام کے کئی طریقوں کے مخالف بھی چلتے ہیں۔ یہ جماعت بغیر علم کے دعوت کے لیے نکلتی ہے، یہ اللہ اور پیغمبر اسلام کے طریقے کے برخلاف ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جسے دہشت گرد گروپ بھی پیدا ہوئے۔ ان کے ساتھ چلنے والے لوگ علم کی کمی کا شکار ہو کے تکفیری جماعتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے دہشت گرد جماعتوں کے لوگ جو کہ سعودی عربیہ کی جیلوں میں بند ہیں، ان کے بارے میں تفتیش کی گئی تو پتہ چلا یہ پہلے تبلیغی جماعت میں شامل تھے۔ اس ملک یعنی سعودی عربیہ کے فتویٰ دینے والی کمیٹی نے قرار دیا کہ اس جماعت یعنی تبلیغی جماعت یا احباب کے ساتھ شریک ہونا ناجائز ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی دعوت قبول نہ کریں۔ یہ جماعت اور ان جیسی جماعتیں ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیں گی، اور یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ الفاظ ایک خطبے کے ہیں جو کہ سعودی عربیہ کی جامع مسجد میں دیا گیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں باقی تمام مساجد میں بھی تقریباً یہی بات کی گئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں حکومت کی طرف سے خطبے کے مین پوائنٹس آتے ہیں یا ہدایات جاری کی جاتی ہیں، اور اسی کے مطابق جمعے کی نماز میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف مساجد میں دیے جانے والے خطبات میں ہی نہیں کہی گئی، بلکہ سعودی عربیہ کے مذہبی امور کے جو وزیر ہیں ڈاکٹر شیخ عبداللطیف بن عبدالعزیز، انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں بھی سعودی عرب میں جمعے میں خطبے میں تبلیغی جماعت کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس تبلیغی جماعتوں سے سعودی حکام کبھی زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن اب ان پر اس طرح کی پابندیاں لگانا یا ان کو دہشت گردوں کے ساتھ ملانے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ سعودی عربیہ کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن کی ایک مثال حالیہ ہونے والے میوزیکل کانسرٹس ہیں۔ تو ان حالات میں تو محمد بن سلمان یہ نہیں چاہتے کہ سعودی عربیہ میں کوئی ایسی تنظیم یا جماعت ہو جو کہ ان کی پالیسیز پہ تنقید یا مخالفت کی وجہ بن سکے۔ اور جہاں تک کانسرٹس کی بات ہے تو سعودی عرب میں سلمان خان کے کانسرٹس پر جو لوگ شور مچا رہے ہیں، ان کو میں بتا دوں کہ سلمان خان کے کانسرٹ سے چند دن پہلے 6 دسمبر کو یہاں فیمس انٹرنیشنل سنگر جسٹن بیبر کا بھی کانسرٹ ہوا تھا۔ اس میں اس کی بیگم یعنی مشہور ماڈل ہیلی بیبر بھی اس کے ساتھ تھیں، جس میں تقریباً 70,000 لوگوں نے شرکت کی۔ اب جسٹن بیبر کے بعد اب سلمان خان کا کانسرٹ ہوا جس میں شلپا شیٹی، جیکلین فرنینڈس اور کئی دوسرے فنکاروں نے بھی پرفارم کیا، اور سلمان خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی خاص فرمائش اور دعوت پر ریاض میں پرفارم کرنے آئے تھے۔ ان کے اس ٹور کو دبنگ ٹور کا نام دیا گیا، اور اس کانسرٹ میں 80,000 لوگوں نے شرکت کی۔ سوشل میڈیا پہ بھی اس وقت اس کانسرٹ کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ کانسرٹ سے پہلے سلمان خان کو اعزاز دینے کے لیے اس کے ہاتھوں کا نقش بھی لیا گیا جو ریاض کے معروف ترین شاہراہ پہ اب نصب کیا جائے گا، اور اس سب کو نام دیا گیا روشن خیالی کا۔ اس طرح کے ایونٹس منعقد کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سعودی عربیہ روشن خیالی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور تبلیغی جماعت پہ جو پابندی لگائی گئی ہے وہ بھی اس تمام کارروائی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جسٹن بیبر کا کانسرٹ ہو رہا ہے، دوسری طرف اسی دن
تبلیغی جماعتوں پہ دہشت گردی کا ٹیگ لگایا جا رہا تھا، اور ان تبلیغی جماعتوں کی مخالفت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں داخلے اور کام کے لیے جو اجازت نامہ دیا جاتا ہے اس کو ویزا یا اقامہ کہتے ہیں، تو اس میں دعوت اور تبلیغ کی کوئی کیٹیگری ہی نہیں ہے۔ یعنی سعودی عربیہ میں دعوت اور تبلیغ کے داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اس مقصد کے لیے کوئی ویزا یا اقامہ جاری ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان سعودی عربیہ جا کر اپنے اقامے یا ویزے میں دیے گئے کسی بھی کام سے ہٹ کر کچھ اور کرتا ہے تو یہ قانونی طور پہ جرم ہے، اور اس انسان کو فوری طور پہ جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور تبلیغ تو دور کی بات ہے، اب تو اسلامک اسکالرز کی بکس پہ بھی پابندی لگ گئی۔ سعودی عربیہ کی وزارت تعلیم نے تعلیمی اداروں کو نوٹس جاری کر دیے کہ اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا، جماعت الاسلامی کے بانی سید ابو الاعلیٰ مودودی، مصری عالم یوسف جو ہیں ان سمیت کئی دیگر مصنفین کی 80 کتابیں جو ہیں وہ لائبریریوں سے فوراً ہٹائی جائیں، اور تمام ادارے اپنی لائبریریوں سے یہ کتابیں ہٹا کر 2 ہفتے کے اندر رپورٹ بھی جمع کرائیں۔ محمد بن سلمان بظاہر تو اس معاملے میں روشن خیالی کا نام لے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ان تمام فیصلوں کے پیچھے 2 اہم وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو امریکہ اور انڈیا کی گہری دوستی اور رابطے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا تبلیغی جماعت پہ پابندی کا سلسلہ انڈیا سے شروع ہوا تھا۔ گزشتہ سال کرونا کی آڑ لے کے مودی سرکار نے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگائی تھی، حالانکہ کمبھ کا میلہ جس میں کروڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں اس میں پابندی نہیں لگائی گئی تھی، لیکن تبلیغی جماعت والوں پہ لگائی گئی۔ ان کے لوگوں کو مارا پیٹا بھی گیا، جیل میں بھی ڈالا گیا، اور اب یہی کچھ سعودی عربیہ میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ صرف ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال مئی میں انڈین میڈیا میں اس بات پہ خوب جشن منایا گیا کہ محمد بن سلمان نے مودی سرکار کی محبت میں، ان سے عشق میں، رامائن اور مہابھارت کے علاوہ یوگا اور آیوورگ جیسے ہندوستانی ثقافتی عناصر کو اسکولوں کے نصاب کا حصہ بنا دیا۔ یعنی رامائن اور مہابھارت اب ان کے نصاب کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ نریندر مودی کو سعودی عربیہ کے دورے پہ بلا کے شاہی محل میں سعودی عربیہ کے سب سے بڑے سول اعزاز شاہ عبدالعزیز ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ حالانکہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تبلیغی جماعت کا کوئی بھی کام خفیہ یا پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ لوگ نہ تو سیاست میں ملوث ہوتے ہیں، نہ ہی اس جماعت کے لوگ کسی بھی مذہبی یا سیاسی نفرت کا اعلی کار بنتے ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے رہنما یا کارکنان ہوتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی سیاسی، معاشی یا معاشرتی ایجنڈا ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کو اپنی صفوں میں قبول کرتے ہیں۔ یہ صرف اسلام کے معاملات کی بات کرتے ہیں جس میں لوگوں کو کلمہ، نماز، عربی میں دعائیں اور قرآن پاک سکھانا شامل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، انڈیا اور افریقہ، یہاں تک کہ برطانیہ اور امریکہ میں بھی پچھلے چند برسوں میں تبلیغی جماعت بہت ہی مقبول ہوئی ہے۔ اور انڈیا کی محبت کے علاوہ جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ پیسہ ہے۔ محمد بن سلمان کو اپنا نیوم سٹی بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت جس طرح سے فروغ پا رہی ہے تو مستقبل میں سعودی عربیہ کی تیل کی صنعت تباہ ہونے والی ہے۔ اس لیے محمد بن سلمان کی خواہش ہے کہ آنے والے سالوں میں اپنی تجارت اور معیشت کا انحصار تیل کے علاوہ دیگر ذرائع پہ کریں۔ اب ویژن 2030 کے تحت اگلے 8 سالوں میں سعودی عربیہ کو معاشی اور تجارتی مرکز بنایا جائے گا۔ ریاض میں بھی اب نائٹ کلب، سینما ہالز اور ریسٹورنٹس کھول کر ان کو ٹوکیو، لنڈن اور نیو یارک کے برابر کھڑا کیا جائے گا۔ اس طرح کے کانسرٹس کروا کے اور سیاحت کو فروغ دے کے خوب پیسہ کمایا جائے گا۔ اس لیے اب آپ کو آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ کے حوالے سے ایسی خبریں خوب سننے کو ملیں گی، اور اس لیے ان پہ حیران ہونا چھوڑ دیں۔ مکہ اور مدینہ سے جو بحیثیت مسلمان ہماری عقیدت ہے اس کو الگ رکھیں، اور سعودی حکومت کے معاملات کو الگ، کیونکہ اب ان کا مقصد اسلامی تعلیمات اور روایات کی پاسداری کرنا نہیں بلکہ صرف اور صرف پیسہ کمانا اور انڈیا اور امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ اپنی پکی دوستیاں نبھانا ہے۔ مزید اپڈیٹس آپ کو دوں گا، لیکن اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔